الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم دل زخم زخم لوگوں رمضان جا رہا ہے دل زخم زخم لوگوں رمضان جا رہا ہے کر کے دکھی یہ سب کو مہمان جا رہا ہے دل زخم زخم لوگوں رمضان جا رہا ہے مہمان بن کے آیا تھا یہ مہینہ رب کا ہم سے جو جا رہا ہے دل ہے اداس سب کا رمضان تھوڑا رک جا رو رو کے دل یہ کہتا ہے دل زخم زخم لوگوں رمضان جا رہا ہے ایمان والے لوگوں یہ رحمت کا ہے خزانہ من جانب اللہ آیا بخشش کا یہ بہانہ بس تھوڑے لمحے ہیں باقی واپس یہ جا رہا ہے دل زخم زخم لوگوں رمضان جا رہا ہے شب و روز کی عبادت روزے رکھے ہیں جس نے رحمت کو پایا اس نے رب کو منایا اس نے رب کو منایا جس نے جنت کو جا رہا ہے دل زخم زخم لوگوں رمضان جا رہا ہے سیزن تھا نیکیوں کا کچھ لوگوں نے نہ سمجھا دنیا میں مست رہ کر دنیا کو اپنا سمجھا کچھ تو سنبھل اے غافل زندگی کا نہیں پتہ ہے دل زخم زخم لوگوں رمضان جا رہا ہے کر کے دکھی یہ سب کو مہمان جا
انتہا قیمتی ہے۔ پھر ان بے انتہا قیمتی گھڑیوں میں سے رمضان کا آخری عشرہ، پھر ان آخری عشرے میں سے پھر آخری جمعہ، یہ اس سے بھی زیادہ انتہائی قیمتی لمحات ہیں۔ جمعے کے دن کو سید الایام بھی کہا گیا ہے کہ یہ دنوں کا سردار ہے، اور رمضان کو سید الشہور بھی کہا گیا ہے کہ یہ مہینوں کا سردار ہے۔ اب مہینوں کا سردار مہینہ ہو اور پھر رمضان کا وہ آخری جمعوں کا سردار، دنوں کا سردار جمعہ ہو، پھر اس میں اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہو کہ پورا رمضان اللہ رب العزت کی جو رحمتیں ہیں وہ برستی ہیں، تو ان آخری ایام میں یوں لگتا ہے جیسے رحمت کی گھٹا چھائی رہ رہی ہے مستقل، اور رحمت جھوم جھوم کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، عوام الناس کے اندر اس آخری جمعہ کے حوالے سے جو تصورات مشہور ہیں وہ کچھ اعتبار سے وہ غلط ہیں۔ عوام الناس کہتے ہیں کہ یہ جمعۃ الوداع ہے اور پھر اس کو ودا کرنا ہے، پھر اس میں انسان کی جو نمازیں قضا ہوتی ہیں زندگی کی، وہ اس آخری جمعہ کے اندر وہ اتنی رکعات پڑھ لے تو ساری نمازیں قضا اس کے ذمے سے ثابت ہو جاتی ہیں، یا یہ ہے کہ وہ جس کے ذمے پر کوئی روزے ہوں تو اس آخری جمعہ کا جو جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اس میں روزہ رکھ لیا جائے تو وہ سارے روزوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کہیں بھی یہ بات شریعت سے احادیث سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ایک ہے سال کے 11 مہینوں کے جمعے اور ایک ہے رمضان المبارک کے 4 یا 5 جمعے۔ اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے جمعوں کو دن کے باقی جو سال کے 11 مہینوں کے جمعے ہیں ان پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ یہ خاص برکت والے دنوں میں یہ جمعے آ جاتے ہیں۔ باقی اس جمعۃ الوداع یعنی رمضان کے آخری جمعے کو کوئی تہوار سمجھ لینا اور اس میں کوئی خاص قسم کی عبادات کرنا، یہ میرے دوستوں کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ رمضان کا جو آخری جمعہ اور خاص کر یہ جو آخری ایام ہیں، یہ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں دو چیزوں کی طرف۔ ایک ہے نعمت شکر کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور دوسرا ہمیں استغفار کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ رب العزت نے اپنا خاص فضل، کرم اور احسان فرمایا کہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک عطا فرمایا، تو اس پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ بہت سے ہمارے دوست، ہمارے نوازی، ہمارے عزیز و اقارب جو پچھلے رمضان ہمارے درمیان موجود تھے، اس رمضان وہ زمین کے نیچے جا چکے ہیں، اور یہ رمضان کے لمحات کو پھر وہ جو ہے اب ترس رہے ہیں کہ یہ کتنے قیمتی لمحات ہیں رمضان کے۔ ہم سجدہ شکر بجا لائیں، پھر خاص طور پر اس بات پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے آخری عشرہ نصیب فرما دیا، آخری عشرے کی طاق راتیں نصیب فرما دی، اسی طرح رمضان کا آخری جمعہ نصیب فرما دیا۔ تو یہ آخری ایام اور آخری جمعہ ہمیں ایک اس چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اے بندے، تم اس منعم حقیقی کا شکر بھی ادا کرو، اور دوسرا اس بات کی طرف بھی متوجہ کر رہے ہیں کہ ایک تو شکر اس وجہ سے کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نصیب فرمایا ہے، اور دوسرا اس سے بھی زیادہ اہم شکر یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں منتخب فرمایا اور اپنے گھر میں آنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت نے توفیق بخشی، ہم نے رمضان کے 30 روزے رکھے۔ اللہ رب العزت نے توفیق بخشی، ہم نے پورا رمضان 20 رکعت تراویح پڑھی۔ اللہ رب العزت نے توفیق بخشی، ہم نے تراویح کے اندر قیام کی حالت میں اللہ رب العزت کا عظیم کلام سنا۔ اللہ رب العزت نے توفیق بخشی، ہم نے رمضان المبارک کی دیگر عبادات کی۔ اور اس کا دوسرا رخ وہ یہ ہے کہ اس وقت بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں میرے عزیز دوستو جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ رمضان آیا تھا کہ نہیں آیا تھا۔ ان کی زندگی کے معمولات ویسے چل رہے ہیں، ان کے سونے پینے کے نظام ویسے چل رہے ہیں،
ان کے کھانے پینے کے نظام ویسے چل رہے ہیں، ان کے کاروباری معاملات ویسے چل رہے ہیں، ان کی روٹین میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رمضان آیا نہیں آیا ہے۔ اس پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان بندوں میں سے چنا ہے جن کو رمضان کی سعادتیں نصیب ہوں گی۔ اور بندہ تو اتنا غافل ہے، بعض اوقات یہ ناشکری کے الفاظ زبان سے کہہ بیٹھتا ہے کہ یہ جی ہمارے روزے اس قابل کہاں، ہماری تراویح اس قابل کہاں، یہ تو اب جو ہے اس میں تو خشوع خضوع ہی نہیں رہا، تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں 1.5 گھنٹہ تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے، نیند ہوتی ہے، نیند میں وہ 20 رکعت تراویح کا ہی پتہ نہیں چلتا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے بخشش کرنی تھی تو اپنے گھر میں بلا لیا، اللہ رب العزت نے بخشش کرنی تھی تو روزے رکھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما دی، اللہ رب العزت نے بخشش کرنی تھی تو یہ مہینہ انسان کو نصیب فرما دیا۔ میرے عزیز دوستو، دوسرا یہ جو آخری ایام ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، ایک اس چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم نے سجدہ شکر بجا لانا ہے، ہم نے منعم حقیقی کا شکر ادا کرنا ہے، اور دوسرا ہم نے استغفار کرنی ہے۔ جتنے بھی ہم نے عبادات کی ہیں اس مہینے پر، اس پر ہم نے استغفار کرنی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ہماری ان عبادات کو، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت نے ہم نے خوب توقع اور امید رکھنی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت عید والے دن اور عید والی رات اپنے فرشتوں پر بڑا فخر کرتے ہیں، اور فرشتوں کو اس وقت اللہ رب العزت مخاطب ہوتے ہیں، اے فرشتوں تم تو کہتے تھے کہ یہ جب زمین میں جائیں گے تو فساد کریں گے، اب ان کو پیدا نہ کیجئے، اب دیکھو کہ یہ پورا مہینہ میرے بندے یہ اللہ کے حضور انہوں نے روزہ رکھا، انہوں نے تراویح کا قیام کیا، انہوں نے قرآن کی تلاوت سے اپنا سینوں کو منور کیا ہے، انہوں نے رمضان کی عبادات سے مسجدوں کو، گھروں کو آباد کیا ہے، اب مجھے بتاؤ کہ اس مزدور کا کیا صلہ ہے جو اپنی مزدوری پوری کر چکا ہو۔ تو اس وقت پھر فرشتے آگے سے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس مزدور کا اب صلہ یہ ہے کہ اس کو اجرت پوری دے دی جائے۔ اللہ رب العزت بڑے فخر اور ماں سے ان فرشتوں کی جماعت میں پھر کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے کرم کی قسم، میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے جنہوں نے اس رمضان کو پایا ہے اور اس کے اندر نیکیاں کی ہیں، تم گواہ رہنا میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے یہ جب نصیب کر دیا ہے، پھر ہمیں عید کا دن عطا کیا ہے، پھر میدان عید میں اللہ رب العزت نے بلا لیا ہے، یہ اللہ رب العزت نے بخشش کے فیصلے ہی تو کرنے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا۔ لیکن یہی جو آخری رات ہے، یہ آخری ایام، یہ مانگنے کے ہوتے ہیں، یہ مزید گڑگڑانے کے ہوتے ہیں کہ اے اللہ یہ 4 دن باقی ہیں یا 5 دن باقی ہیں، یہ جو 25 دن ہم غفلت میں گزار بیٹھے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم اس غفلت کی چادر کو اتارتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ بقیہ ایام تیرے حضور مزید ہم عبادت میں گزارتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ آخری ایام ہمارے مزید خرافات میں گزرتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری شاپنگ انہی آخری دنوں میں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی جو لیلۃ الجائزہ، وہی جو عید کی رات، وہی انعام کی رات جو پورے ماہ مبارک کا نچوڑ اور خلاصہ ہے کہ پورے ماہ مبارک میں افطار کے وقت اللہ رب العزت 10 لاکھ وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کی نجات کے پروانے جب عطا کرتے ہیں، تو اس پورے مہینے میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اس ایک دن میں اتنی سب کی ہوتی ہے، جتنی ایک مہینے میں ہوتی ہے اتنی ایک دن میں ہوتی ہے۔ لیکن وہی لیلۃ الجائزہ، وہی عید کی رات، وہ ہماری بازاروں میں گزرتی ہے، وہ ہماری موسیقی میں گزرتی ہے، وہ اس تہوار کے انداز میں گزرتی ہے جو یہود و نصارہ اور دیگر جو ہے مذہب کے لوگ وہ اپنے تہوار مناتے ہیں، ہم بھی اسی طرح اپنے تہوار منانے شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو عید عطا کی ہے، توجہ سے سنیے گا، ہمیں اللہ رب العزت نے جو عید عطا کی ہے، اقوام عالم کے جتنے بھی تہوار ہیں، اقوام عالم کی جتنی بھی عیدیں ہیں، اقوام عالم کی جتنی بھی خوشیاں ہیں، سب سے نرالا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ عیسائی اپنا جو کرسمس مناتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ اس کو منسوب کرتے ہیں،
جتنے بھی اقوام عالم کے خوشی کے دن ہیں، ان کے تہوار ہیں، ان کی عیدیں ہیں، وہ کسی نہ کسی واقعے کے ساتھ، کسی نہ کسی تاریخ کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ پر یہ انعام فرمایا ہے کہ ہمیں جو عیدیں عطا کی ہیں وہ کسی تاریخ کے ساتھ خاص نہیں ہیں، وہ کسی خاص واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ وہ گرمی ہو، سردی ہو، بہار ہو، خزاں ہو، سال کے جو بھی دن ہوں، جب بھی رمضان آتا ہے، اس رمضان کی عظیم عبادت کی تکمیل کی خوشی میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عید کا دن عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح حج جیسی عظیم مالی اور بدنی عبادت کی تکمیل پر اللہ رب العزت نے ہمیں عید الاضحیٰ جیسی خوشی عطا فرمائی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہماری عید ان سے کہیں نرالا ہے، پھر ہم اپنے عید کے ایام ان جیسے کیوں منائیں؟ ہم وہ اپنے عید کے ایام بازاروں میں کیوں خراب کریں؟ ہم وہ اپنی عید کی لیلۃ الجائزہ انعام کی رات جو ہے وہ جو ہے موسیقی میں، گانے بجانے میں، دیگر خرافات میں ہم کیوں اس کو گزاریں؟ ہمیں تو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہماری عید کے دن اقوام عالم کی عیدوں سے بہت نرالا ہے۔ اور پھر جس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، رمضان کے اندر عبادات کی ہیں، اللہ کے حضور اپنی بخشش کے لیے اس نے رو رو کر دعائیں کی ہیں، یہ عید کا، مبارک کا، خوشی کا مستحق اصل وہ لوگ ہیں۔ اور آج کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے رمضان عبادات کے اندر گزارا ہے، وہ اس عید کو ایسا نہیں مناتے جیسے وہ لوگ مناتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ رمضان آیا تھا یا نہیں آیا تھا، جن کی زندگی میں ذرا بھر تبدیلی نہیں آتی، وہ اس عید کو ایسے مناتے ہیں، حالانکہ اصل حقیقی عید کے مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس رمضان کی سعادتوں کو پایا ہے۔ اور پھر یہ رمضان جاتے جاتے ہم سے کچھ مطالبے کر رہا ہے۔ یہ آخری جمعہ کے عنوان سے بھی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کر دی ہیں، اس کی حقیقت بھی واضح کر دی ہے، اور پھر یہ آخری ایام کس انداز سے قیمتی ہے، ہماری عید کیسی ہے، ہم نے خرافات نہیں کرنی ہیں۔ اب رمضان کے جاتے جاتے ہم سے کچھ مطالبے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، 10 منٹ ٹائم ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ مومن کی شان یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ اچھی چیز ہو، عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بری چیز ہو، عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایسے ہی مومن کی ایک شان یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو، رمضان المبارک کی اپنی ایک ایک ادا کو وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور اللہ رب العزت کا فضل اس ایک مہینے میں جو برستا ہے، امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پورے 11 مہینے میں اللہ رب العزت کی برکتوں اور رحمتوں کو اس ایک مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ وہ بھی مناسبت نہیں ہے جو ایک قطرے اور سمندر کو ہے۔ اتنی زیادہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اس مہینے کے اندر برستی ہیں۔ پھر ہم نے جاتے جاتے رمضان ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ پہلی چیز، رمضان نے ہمیں سر تسلیم خم کرنا سکھایا۔ ہاں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی رمضان کے مہینے کو پائے، تم میں سے جو بھی اس رمضان کے مہینے میں موجود ہو، فلیصم، اس پر چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ دوسری جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر یہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے اس ایک مہینے کے اندر سر تسلیم خم کرنا سکھایا ہے، ہمیں ماننا سکھایا ہے، ہمیں جھکنا سکھایا ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے تابع داری سکھائی ہے کہ تم صبح سے شام تک کھاتے پیتے نہیں ہو، کھانے پینے سے رک رہے ہو، سر تسلیم خم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اپنی نفسانی خواہشات سے تم پورا ایک مہینہ صبح سے شام تک رکے ہوئے ہو، سر تسلیم خم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تم ایک مہینہ تم اس سے اتنا تو سیکھ جاؤ کہ رمضان کے بعد جب بھی کوئی عبادت تمہارے سامنے آتی ہے، اللہ کا کوئی بھی حکم تمہارے سامنے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی تابعداری تمہارے سامنے آتی ہے، یہ رمضان کی تمہاری روٹین ایسی سیٹ اپ ہو جائے، سر تسلیم خم ہے۔
ہر عبادت کے لیے سر تسلیم خم ہے۔ یہ رمضان کا ہم سے مطالبہ نمبر 1 ہے۔ اس کے بعد تقوی اور پرہیزگاری۔ تقوی کو اس رمضان نے اتنا سکھایا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی برائی کا کام کرنے سے پہلے صرف دل میں یہ خیال آ جائے کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ رمضان نے ہمیں سکھایا ہے۔ عام روٹین میں اتنا نہیں سیکھے جتنا ہم رمضان میں سیکھیں۔ وہ کیسے کہ صبح سے شام تک وہ کھا پی نہیں رہا، اکیلا ہے، کمرے میں ہے، بند ہے، ساری سہولتیں میسر ہے، کیوں نہیں کھا رہا؟ اللہ دیکھ رہا۔ کیوں نہیں کھا رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ اس رمضان نے ہمیں مشق کرا دی ہے۔ اے بندے، رمضان کے بعد بھی اس تقوی والی زندگی کو اپنا لینا۔ ہاں، رمضان کے بعد بھی تمہارے ذہن میں یہ سوچا جائے کہ جب تم کوئی بھی گناہ کا کام کرو، کوئی بھی برائی کا کام کرو، تو رمضان کے اندر تم نے سوچ لیا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اب بھی سوچ لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اخلاص اور للہیت اس مہینے نے تمہیں سکھائی ہے۔ وہ کیسے؟ للہیت، اللہ کا ہو جانا، اخلاص، ہر عبادت کے اندر اتنا اخلاص ہو جانا کہ وہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اس کو کہتے ہیں اخلاص اور للہیت۔ اور یہ ہمیں روزے نے سکھائی ہے، اس لیے کہ میرا روزہ ہے، جب تک میں دوسرے کو نہیں بتاؤں گا، کسی کو نہیں پتہ چلے گا اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اخلاص کس عبادت میں ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، رمضان ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اے مومن بندے، اے رمضان کو پانے والے بندے، باقی 11 مہینے بھی ایسے ہی اخلاص اور للہیت دکھانی ہے تم نے۔ ہر عبادت کے اندر ایسے دکھانی ہے تم نے۔ اخلاص تمہارا ایسا ہونا چاہیے کہ تم عبادت کرو، اس میں ریا کا بالکل شبہ نہ ہو۔ للہیت اللہ سے ایسے ہو کہ اس میں غیر اللہ کا بالکل شبہ نہ ہو۔ اور اس کے بعد نماز تراویح نے بھی ہمیں بہت سبق سکھائے ہیں۔ ہاں، کہ تم نے اپنی ساری آرام کو قربان کر کے، اپنی مشقت کو برداشت کر کے، نیند کو برداشت کر کے تم نے 1.5-2 گھنٹے کے لیے قیام کیا ہے۔ اللہ کا قرآن تم نے اس مسجد میں آ کر سنا ہے۔ تمہیں یہ بتاتی ہے تراویح، یہ بتاتا ہے تمہیں 20 دن کا قرآن کہ تم نے اگر 1 مہینہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا تھا، اوے بندے پورا 11 مہینہ 5 نمازوں کے لیے بھی فارغ نہیں کر سکتا۔ کہ تم نے 1 مہینہ پابندی اتنی کی ہے کہ تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تم 20 رکعت قیام قرآن سنتے تھے۔ تم نے جب اپنے آپ کو اتنا پریکٹس میں ڈال لیا ہے، یہ تربیتی کورس تھا، اللہ رب العزت نے تمہیں 1 مہینے کے لیے عطا کیا تھا، باقی 11 مہینے 20 رکعت تراویح تو نہیں پڑھنی، کم از کم 5 رکعت نماز تو جماعت کے ساتھ آ کے پڑھ لے۔ یہ تراویح ہمیں سبق دیتی ہے۔ اس کے بعد رمضان کے اندر ہر بندہ دعائیں عام روٹین سے زیادہ کرتا ہے، آہوزاری زیادہ کرتا ہے، رب کے حضور زیادہ گڑگڑاتا ہے، اس لیے کہ اس کے قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں۔ ہر روز ہر روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کے تہجد کے وقت بھی قبولیت کے ہیں، اس کی افطار کے وقت بھی قبولیت کے ہیں، اس کے دن اور رات کے اوقات بھی قبولیت کے ہیں۔ تو انسان کیا کرتا ہے؟ لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، اور وہ دعائیں کرنے میں اس کو پورا سال وہ مزہ نہیں آتا جو رمضان میں اس کو مزہ آتا ہے۔ تو یہ آہوزاری ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اے مومن بندے، باقی 11 مہینے بھی اللہ سے ذرا لو لگا کے دیکھنا، مزہ نہ آئے تو پھر بات ہے۔ باقی 11 مہینے بھی ہر معاملے میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور ذرا علیحدگی میں بیٹھ کر آہوزاری کرنا، یہ رمضان کے مزے تم باقی 11 مہینوں میں بھی پالو گے۔ اس کے بعد حرام سے بچے ہیں، پورا مہینہ حرام سے بچے ہیں، اس لیے کہ ہم نے آنکھ سے غلط جو ہے نہیں دیکھا، کان سے ہم نے غلط نہیں سنا، زبان کو ہم نے غلط استعمال نہیں کیا، ہاتھ اور پاؤں کو بھی ہم نے اس کے ساتھ روزہ دار رکھا ہے، ہم نے اپنی شرمگاہ کو بھی اس کے ساتھ روزہ دار رکھا ہے، اور باقی دیگر حرام کاموں سے بچے ہیں۔ یہ تمہاری تربیت ہونی چاہیے، تمہاری ٹریننگ ہونی چاہیے کہ اس کے بعد جو تمہاری زندگی ہے، کم از کم رمضان ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم اتنا تو سیکھ جاؤ، باقی کے 11 مہینے بھی آرام سے بچ جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد رمضان کے اندر رمضان کا اور مطالبہ وہی تراویح سے ملتا جلتا کہ مسجد سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ انسان جس کی رکعت رہ رہی ہوتی ہیں عام ایام میں، وہ بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا نظر آتا ہے۔ وہ انسان جو صرف فجر میں حاضر ہوتا ہے رمضان کے اندر، وہ بھی 5 وقت مسجد میں حاضر ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رمضان کی برکت سے انسان کا اس اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب یہ تعلق مضبوط ہے تو پھر رمضان کے بعد یہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ رمضان ہم سے مطالبہ کر رہا ہے۔ صبر و غمخواری کا مہینہ ہے، وہ شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اس لیے کہ جب انسان صبح سے شام تک کھاتا پیتا نہیں ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر غربا کی جو ہے حمایت ہوتی ہے، غربا کا ان کے اندر احساس سامنے آتا ہے، پھر وہ غریب اور نادار لوگوں کا
تعاون کرتا ہے، ان کا مددگار بنتا ہے، تو یہ رمضان ہمیں جاتے جاتے سبق دے رہا ہے، اے مومن بندے پورے 11 مہینے بھی ان غریب لوگوں کا خیال رکھنا، اے میرے بندے پورے 11 مہینے بھی غم خاری کا معاملہ کرنا، مباحثات کا معاملہ کرنا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ رمضان ہمیں وقت کی پابندی سکھا کے جا رہا ہے، جو سب چیزوں کا نچوڑ ہے وقت کی پابندی سکھائی ہے کہ جب ہم گھڑی پر ٹائم دیکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، جی 1 منٹ رہ گیا ہے، 2 منٹ رہ گیا، ابھی ساری کا ٹائم ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ہم افطار کر کے ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا وقت باقی ہے، ابھی ہم جو ہے افطاری کریں گے، اور 2 خوشیاں ایسے نہیں کہ یہ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، فرمایا کہ روزہ دار کے لیے ایک خوشی افطار کے وقت ہے، اور ایک خوشی اس وقت جب نصیب ہوگی جب اللہ رب العزت اس روزہ دار کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ روزہ دار صبح سے شام تک اپنا ٹائم ٹیبل ایسے سیٹ کرتا ہے، وقت کی پابندی کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 1 مہینہ اس تربیت کے اندر سکھا دیا ہے کہ او بندے اگر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے، ہر معاملے میں وقت کی پابندی کر، ہر معاملے میں وقت کی پابندی کر، عبادات کے لیے وقت کی پابندی کر، اپنے دنیا کے معاملات کے لیے وقت کی پابندی کرے گا، کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا، دنیا کے معاملے میں بھی، آخرت کے معاملے میں بھی، جنت کے معاملے میں بھی۔ اس طریقے رمضان جاتے جاتے ہمیں یہ بھی سکھا کے جا رہا ہے کہ آپ نے 11 مہینے بھی ایسے ہی اوقات کی پابندی کرنی ہے۔ میرے عزیز دوستو، توبہ اور استغفار اس مہینے میں ہر انسان کرتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو یہی سلسلہ بعد میں بھی جاری ہونا چاہیے۔ ہو چکی ہے جو مجھ سے خطا، بخش دے بخش دے، اے خدا بخش دے، تیرا فضل و کرم ہے سارے جہاں پر، تیرے دربار میں فضل و کرم ہی میرا آسرا ہے، اے خدا بخش دے بخش دے، اے خدا بخش دے، گو کسی امتحان کے میں قابل نہیں، ہاں میں عابد نہیں، ہاں میں عامل نہیں، پر کسی اور کے در کا تو سائل نہیں، بندہ تیرا ہوں میں، بندہ تیرا، بخش دے اے خدا بخش دے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت سے جو ہم نے اس مہینے میں بخشش و مغفرت مانگی ہے، یہی سلسلہ ہمارا رمضان کے بعد بھی جاری ہونا چاہیے۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، لغزشوں کا مارا ہوا ہے، جب بھی تمہیں باقی 11 مہینے میں گناہ سرزد ہو جائے تو رب کے حضور جیسے تم نے رمضان میں اللہ رب العزت سے بخشش و مغفرت مانگی ہے، رمضان کے بعد بھی مانگی۔ وہ جو اللہ جو اس وقت عنایتیں کرتا ہے، رمضان کے بعد بھی اس کی عنایتیں ایسی جاری ہوتی ہیں۔ رمضان جاتے جاتے مجھے اور آپ کو ایک آخری الوداعی پیغام دے کے جا رہا ہے کہ میرے سائے میں کیے عہد سنبھال رکھنا، میرے سائے میں کیے عہد سنبھال رکھنا، گناہوں سے توبہ اور نیکیوں کو برقرار رکھنا، اللہ اور رسول کے حکموں کا خیال رکھنا، میری واپسی تک میرا تعلق بحال رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔